السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ہفتم آخری باب ہے اس بک کا، اس کا آخری سبق ہے اسلامی تہذیب کے امتیازات۔ اس میں آخری چیپٹر کے اندر صرف 2 ہی سبق ہیں۔ تو اسلامی تہذیب کے امتیازات مطلب ہماری جو تہذیب ہے اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں، وہ اس سبق کے اندر بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب کا لفظی معنی ہے آراستگی، صفائی اور اصلاح۔ تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ شخص کو تہذیب یافتہ اور مہذب کہا جاتا ہے۔ کسی قوم کی تہذیب سے مراد اس کے نظریات، رہن سہن، طرز عمل اور عمومی رویہ ہے۔ اسلامی تہذیب سے مراد اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ حیات ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد قرآن مجید اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرہ اپنی ایک خاص پہچان اور اپنا خاص تشخص رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو زندگی کے معاملات میں غیروں کی نقالی کرنے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو جو طرز حیات عطا کیا گیا ہے وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ انسانی تاریخ میں بہت سی قومیں وجود میں آئیں اور ہر قوم کی ایک مخصوص تہذیب تھی۔ دنیا کی تہذیبوں میں اسلامی تہذیب کا اپنا ایک بلند مقام و مرتبہ ہے۔ عہد حاضر میں بھی اس کا نمایاں مقام ہے۔ اسلامی تہذیب دنیا کی ایک شاندار تہذیب ہے۔ اس سے صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ اقوام عالم نے روشنی حاصل کی ہے۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ کئی 100 سال تک اسلامی تہذیب پر اتنا عروج تھا کہ یہ یورپ تمام کے تمام ممالک مسلمانوں کی نقالی کیا کرتے تھے، نقل اتارا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل ہم ان سے متاثر ہوئے ہیں، خاص طور پر بر صغیر کے لوگ۔ اسی طریقے سے یہ لوگ مسلمانوں سے متاثر تھے۔ ان کی یونیورسٹیز، مسلمانوں کی یونیورسٹیز، ان کے اندر پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ سائنسدان آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے کتب خانے، لائبریریاں مسلمانوں کے پاس تھیں، علم کے ذرائع زیادہ مسلمانوں کے پاس تھے۔ تو ایک عروج تھا۔ آپ کو میں نے بتایا ہے پہلے بھی کہ تھوڑی تھوڑی عمروں کے اندر مسلمان علماء نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اتنی کتابیں لکھ دیں کہ آج کے دور میں کمپیوٹر ایسے کام کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے اتنے کام کیے ہیں، لیکن دیکھیے کہ اب لوگ بدل گئے، مسلمان معاشرہ جو ہے وہ دوسروں کی نقالی پر آ گیا، ان سے متاثر ہو گیا، تو یہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اسلامی تہذیب بہت سی خصوصیات اور امتیازات کی حامل تہذیب ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ توحید پر کامل یقین، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین اسلامی تہذیب کی اساس ہے۔ توحید پر ایمان اسلامی تہذیب کا وہ عنصر ہے جس کے بغیر یہ تہذیب نہ تو وجود میں آ سکتی ہے اور نہ الگ سے اپنا کوئی تشخص قائم رکھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت اسلامی تہذیب کا نمایاں ترین وصف یہ ہے کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہے۔ امت مسلمہ کی شناخت نسبت رسالت مآب سے ہی وابستہ ہے۔ آخرت میں جواب دہی کا تصور، اسلامی تہذیب کی اہم خصوصیت آخرت پر کامل یقین ہے اور جواب دہی کا عقیدہ رکھنا ہے۔ اسلامی تہذیب کے پیروکار اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہر ایک عمل کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ اس سے زندگی میں اعتدال و توازن پیدا ہوتا ہے۔ انسانی مساوات اسلامی تہذیب کی ایک لازمی قدر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تاریخ انسانی کی روشن دنوں کا امین ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب زمین پر عدل کی حکمرانی قائم ہوئی۔ اسلامی تہذیب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام پیغامات اور اہداف آفاقی ہیں۔ قرآن کریم نے تمام عالم کے انسانوں کو حق، بھلائی اور خلقی شرافت و کرامت کی بنیاد پر ایک کنبہ قرار دیا۔ اسلامی تہذیب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اپنے تمام ضابطہ حیات اور زندگی کی سرگرمیوں میں اعلیٰ اخلاقی قدروں کو اولیت کا مقام عطا کیا۔ لہٰذا علم و حکمت، اسلامی قوانین، جنگ، مصالحت، اقتصادیات، خاندانی نظام اور دیگر اخلاقی و معاشرتی اقدار میں اسلامی تہذیب کا پلڑا تمام قدیم و جدید تہذیبوں پر بھاری نظر آتا ہے۔ انسانی اخوت اور کشادہ ظرفی، اسلامی تہذیب کی ایک اہم خصوصیت مخالف نقطہ ہائے نظر کو برداشت کرنا ہے۔ اسلامی ریاست میں ہر شخص کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ اسلام نے انسانیت کی منتشر صفوں میں اتحاد و الفت یعنی محبت اور اخوت، بھائی چارگی کی روح پیدا کی۔ عداوت نفرت کو کہتے ہیں، حسد، کینہ، دل کی نفرت اور بغض کا خاتمہ کر دیا اور ایک دوسرے کی جانی دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے،
قبیلے اوس اور خزرج ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر، لمبا لمبا عرصہ کئی سال تک لڑائیاں کرتے رہتے۔ تو اتنا بگڑا ہوا معاشرہ کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے اور ننگے ہو کر طواف کرنے والے، کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کر طواف کرنے والے، ایسی بری تہذیب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ نے، آپ کی تربیت نے دنیا کا شاندار معاشرہ بنا کے رکھ دیا۔ امن و سلامتی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن بن کر مبعوث ہوئے۔ عہد رسالت مآب کا کسی بھی حوالے سے جائزہ لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے بعد جزیرہ نماء عرب ہی میں امن قائم نہیں ہوا، بلکہ پوری نسل انسانی کو سکون اور اطمینان کی دولت حاصل ہوئی۔ ایسی دولت حاصل ہوئی کہ آج دنیا اس سے روشنی حاصل کر رہی ہے۔ آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر چل کر فلاح و کامیابی کی راہ لی جا سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، تمہیں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اس راہ کو اپنا کر کامیابی کے قدم چوم لیں۔ علم کی اہمیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا آغاز لفظ اقرأ سے ہوا تھا، جس کا معنی ہے پڑھ۔ ارشاد باری تعالی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ تعلیم کا یہ حکم اسلامی تہذیب کا لازمی حصہ ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد تعلیم و تعلم کے فروغ پر رکھی گئی تھی، اور یہ احسن اقدام جہالت کے شکار معاشرے میں اٹھایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تہذیب نے جس خطے میں اپنے اثرات مرتب کیے ہیں، وہاں علم و دانش کی شمع بھی روشن کی ہیں۔ عالمی تہذیبوں کی تاریخ میں اسلامی تہذیب کی یہ چند امتیازی خصوصیات ہیں۔ جب دنیا حکومت و سلطنت، علم و حکمت اور قیادت و سیادت کے ہر میدان میں مسلمانوں کے زیر نگی تھی، تو انہی خصوصیات کی بنا پر اسلامی تہذیب ہر قوم و مذہب کے باشعور اور ذہن رسا رکھنے والے افراد کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ لیکن جب اس کا زور جاتا رہا، اس کو سینے سے لگانے والی قوم علم و عمل میں انحطاط کا شکار ہوئی، تو دوسری قوموں نے غلبہ پانا شروع کر دیا۔ اب آتے ہیں ذرا اس کے درست جواب پر ٹک لگانے کی طرف، تو ذرا توجہ کیجئے گا، اس کا جواب آپ لوگوں نے ہی دینا ہے۔ دیکھیے ذرا، پہلا مختصر سوالات میں سے سب سے پہلا آنسر ہے تہذیب کا لفظی معنی ہے آراستگی، صفائی اور اصلاح۔ تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ شخص کو تہذیب یافتہ اور مہذب کہا جاتا ہے۔ کسی قوم کی تہذیب سے مراد اس کے نظریات، رہن سہن، طرز عمل اور عمومی رویہ ہے۔ دوسرا سوال، اس کا آنسر اسلامی تہذیب سے مراد اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ حیات ہے۔ یہاں سے لے کر یہ پوری لائن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ تیسرا سوال بنتا ہے کہ اسلامی تہذیب میں احترام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ تو یہ ٹاپک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت، اسلامی تہذیب کا نمایاں ترین وصف یہ ہے کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ یہاں تک جہاں تک یہ پیراگراف ہے۔ چوتھا سوال ہے اسلامی تہذیب میں انسانی اخوت اور کشادہ دلی کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا آنسر ہے یہ انسانی اخوت اور کشادہ ظرفی، یہاں سے لے کر بھائی بھائی بنا دیا یہاں تک۔ پانچواں سوال اور آخری سوال، اسلامی تہذیب میں علم کی اہمیت بیان کریں۔ تو پیج نمبر 106 کے بالکل آخر کے اندر علم کی اہمیت یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ ختم ہو رہا ہے پیج نمبر 107 کی دوسری لائن تک، فروغ پر رکھی گئی تھی یہاں تک۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیسن اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔